والسلام على ألا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر یہ ارشاد فرمایا. اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک آنکھوں والا دیکھنے والا اور ایک نبینا آنکھوں سے محروم، جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح دور اور سایہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح فرمایا کہ ایک عالم اور ایک غیر عالم، ایک علم کے مطابق عمل کرنے والا اور دوسرا وہ انسان جسے علم کا پتہ ہی نہیں، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے. کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی فضیلت والی چیز قرار دی ہے. حقیقت کے اندر اگر دیکھا جائے تو علم کے ساتھ ہی انسان کی انسانیت آتی ہے. علم ایک ایسی روشنی ہے، ایک ایسا اجالا ہے کہ اس کے ساتھ ہی انسان اپنے حقوق اور فرائض کو ادا کر سکتا ہے. علم کے ساتھ ہی انسان حلال اور حرام کے اندر فرق کر سکتا ہے. تو آئیے یہ علم کیا ہے؟ آج ہم قرآن کے لیے، حدیث کے لیے وقت نہیں نکال رہے. پہلے جو لوگ تھے عظیم الوقت ایسے لوگوں نے پائے جنہوں نے اپنے دین کے لیے تن من دھن کو قربان کر دیا. دمشق کی ایک جامعہ مسجد کے اندر حضرت کثیر بن قیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابو دردہ رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ دمشق کی جامعہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا. ایک شخص آیا، کہنے لگا اے ابو دردہ رضی اللہ تعالی میں آپ کے پاس بڑا لمبا سفر کر کے بڑی دور سے آیا ہوں. کوئی تجارت کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، کسی اور کام کی غرض کے لیے نہیں، صرف ایک حدیث کی خاطر آیا. کہاں سے؟ نبی علیہ السلام کے شہر مدینہ سے دمشق کے اندر پہنچے ایک حدیث کی خاطر. اس بات کا علم ہوا ہے کہ آپ اس حدیث کو نبی علیہ السلام سے براہ راست بیان کرتے ہیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتنا طویل لمبا سفر کر کے ایک حدیث کی خاطر آؤ اسی کے مطابق نبی علیہ السلام کا ایک فرمان سناتا ہوں جو میں نے نبی علیہ السلام سے براہ راست سنایا. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے مالک کائنات اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے. اور یہ علم دین کا علم ہے، دنیا کا علم ہے. دین کا علم مراد ہے جو بھی انسان دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے. شریف پر بستی فرمایا کہ اللہ کے مقرر فرشتے اس طالب علم سے پیار کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے اپنے مقرر پر جو ہیں اس طالب علم کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں، پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں. کتنا مقام ہے اس انسان کا جو دین کا طالب علم ہے، قرآن کو پڑھنے والا، نبی علیہ السلام کے فرامین کو پڑھنے والے. پھر یہی پر بس فرمایا حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ پانی کی گہرائی کے اندر جو مخلوقات ہیں، جو مچھلی ہیں،
وہ بھی اس طالب علم کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر اسی طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ عابد کہتے ہیں عبادت گزار جو ہر وقت دن رات اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ ایسے سمجھے کہ ایک عالم جو ہے اتنا بھاری ہے، ایک طرف 1000 عابد ہوں، 1000 عبادت گزار دن رات اللہ کی عبادت کرتے جائیں، اور دوسری طرف ایک عالم دین، شیطان پر ایک عالم دین 1000 عابدوں کی نسبت جو ہے زیادہ باری ہے۔ اور فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کی وراثت دل و دماغ، روپیہ پیسہ، مال دولت جائیداد یہ نہیں ہے، بلکہ انبیاء کی جو وراثت ہے وہ دین کا علم ہے جسے وہ چھوڑ کر گئے۔ جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے اس ورثہ میں سے واقعی حصہ پایا۔ تو حضرات آج ہم اپنا موازنہ کر کے دیکھیں کہ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، حتیٰ کہ اللہ کا قرآن بھی پہنچایا، ہم تک نبی علیہ السلام کا فرمان بھی پہنچایا۔ آج ہم ہیں کہ ہم اپنے گھروں سے بمشکل نکلتے ہیں، نماز کے لیے، جمعے کے لیے، درس کے لیے، اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے، نبی علیہ السلام کے فرمان کو سننے کے لیے ہم بڑی مشکل سے ٹائم نکالتے ہیں۔ پھر اگر کسی کو دعوت دی جائے نماز کی، آؤ بھائی نماز کے لیے، پھر آگے سے جواب یہی ملتا ہے میرے تو کپڑے پاک نہیں ہیں، میرے کپڑے صاف نہیں ہیں، میرا جسم صاف نہیں ہے۔ حضرات یہ سارے جو ہیں ہیلے بہانے ہیں جو انسان کو شیطان سکھاتے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے یہ انسان کا اصلی دشمن ہے، اور اس دشمن سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی طرف آنا ہوگا، قرآن کی طرف آنا ہوگا، نبی علیہ السلام کے فرامین کی طرف ہمیں آنا ہوگا، پھر انسان کامیاب ہے، کامران ہے۔ آئیے یہ دین جو ہے ہمیں مفت کے اندر ملا، ہمیں محنت نہیں کرنا پڑے۔ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے دن رات محنت کی، دن رات صبر کیے، حتیٰ کہ اپنی جانیں بھی اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دی اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے۔ ہمیں سارا کچھ جو ہے بیٹھے بٹھائے مل چکا ہے، اس لیے ہمیں اس دین کی قدر کرنا۔ آئیے اگر کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، دنیا کے اندر آخرت کے اندر اللہ کی رضامندی اور خوشنودی چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن پر بھی عمل کرنا ہوگا، نبی علیہ السلام کے فرامین پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیے جب ہم قرآن پر عمل کریں گے، نبی علیہ السلام کے فرامین پر ہم عمل کریں گے، ہماری دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر، کل قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ساتھ، پھر صدیقین، شہداء کے ساتھ، صحابہ کرام جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، جو ولی ہیں، کل قیامت والے دن ہمارا ان کے ساتھ جو ہے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہوگا کہ ہم قرآن پڑھنے والے ہوں گے، قرآن پر عمل کرنے والے ہوں گے، نبی علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے والے ہوں گے، پھر ہمیں یہ احساس نصیب ہوگا۔ اسی وجہ سے کل قیامت والے دن نبی علیہ السلام کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر نصیب ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ جس طرح ہم اللہ کے گھر کے اندر اکٹھے بیٹھے، کل قیامت والے دن جنت کے اندر اسی طرح ہم کو اکٹھے فرما۔ اللہ ہم سب کو قرآن پر، حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ۔